बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम मुकाबिल में आज बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब किया तो तारीख़ी रिलीफ पैकेज के हवाले से बातें की और कई खुशखबरियाँ भी सुनाई, मगर उस रात अचानक क्या हुआ कि आवाम के ऊपर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। महंगाई से आवाम तिलमिला उठी है। इसका रिजल्ट क्या होगा? आवाम के अंदर नागवारी तो पाई जाती है, मगर इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। मगर जब सियासी लिहाज से हम बात करेंगे, हुकूमत कई महाजों पर तनहा इस वक्त मुकाबला कर रही है, जिसमें कलदम TLP और कलदम TTP के साथ भी मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से हम हारून साहब का तजिया लेंगे कि कितने फीसद इसके इम्कानात मौजूद हैं कि ये दोनों सूरतों में हुकूमत कामयाब रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे मलीर के अंदर जो वाक़या हुआ नाज़िम जोखियों के कत्ल के हवाले से, बहिमाना कत्ल किया गया। सिंध के अंदर वडेरा शाही के इस सिस्टम के अंदर क्या इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और आलमी सतह पर बेशबहा अच्छी खबरें, जिसमें आज़रबाईजान के हवाले से हुकूमत के साथ बड़ी फ़ायदेमंद डील्स होने जा रही हैं। क्या होगा, मुल्क को कितने % इसका फ़ायदा होगा और किस किस तरह से मज़ीद फ़ायदा समेटा जा सकता है, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर हारून साहब, सियासत के हवाले करूँगी। सियासत के अंदर इस वक्त जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर भी कर रहा है, कह सकते हैं, वो है महंगाई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, आवाम को उठाएंगे, मदद करेंगे, मगर रातों रात अचानक क्या हुआ? आवाम को तो काम करना आता भी हो ना। एक आदमी बड़ा नेक नियत हो, 5 नमाज़ें पढ़ता हो, इशराक भी पढ़ता हो, तहज्जुद भी पढ़ता हो, गाड़ी न चलानी आती हो तो फिर क्या करेगा? हाँ, एक बावर्ची है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा दानिशवर, खाना पकाना नहीं आता। एक तो जो मुशीर मुकर्रर किए, एक जो वज़राए आला बनाए, एक जो वज़ीर बनाए, ये जमशेद चीमा साहब जो है ना, ये कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म से एक दिन कि पैदावार भी बढ़ रही है, कीमतें भी ठीक सतह पे हैं, असल में पब्लिसिटी सही नहीं हो रही। इन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो करती थी जी, वो कुछ भी देखिए ना। गुजारे ये है कि मशवरा किससे किया जाता है? जो आप सही बात करें तो उसकी तायीद करे, और अगर आपका एनालिसिस नादुरुस्त हो तो वो आपको कहे कि नहीं, आपका मशवरा दुरुस्त नहीं है। हज़रत अली ने जाके हज़रत उमर को रोक दिया। ठीक आखिरी वक्त पर लश्कर रवाना होने वाला था ईरान की तरफ। हज़रत उमर ने उसकी क़यादत का फ़ैसला किया खुद। क्योंकि फ़ैसला किया, जनाब खालिद बिन वलीद मौजूद थे। ईरान तो जनाब खालिद बिन वलीद ने आधा फ़तह किया, फिर आधा साद बिन अबी वक्कास ने फ़तह किया। तो उन्होंने कहा कि जंग तो एक हंडोला है, ये जिसे बच्चे नहीं करते, इसको क्या कहते हैं? हंडोले कहते हैं ना। जी जी। नीचे से ऊपर, ऊपर से, ये कभी ऊपर जाता है कभी नहीं। इस पर प्रिडिक्ट तो नहीं किया। हज़रत अली ने कहा इसमें पेश फैसला हो गया। हज़रत उमर को इसलिए उनका इरादा था खुद जाने का कि भाई मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लोग होंगे, और वो मदीना लश्करों से भर गया। चलो जनाब उमर खुद तशरीफ़ ले जाए। हज़रत अली तशरीफ़ लाए, कहा कि जंग तो एक खंडोला है जनाब वाला, कभी ऊपर, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? भैया कोई यकीनी तो नहीं कहा जा सकता कि भाई ज़रूर फतह होगी, और ये यकीन से तो नहीं कहा जा सकता। उस वक्त तो चीफ कमांडर जो होता था वो खुद लड़ता था आगे जाके, तो क्या कहा जा सकता? और ये कहा भी था, किसी ने उनसे पूछा, अब ये हिकायत है या वाक़या, तारीख़ी वाक़या, कि भाई हज़रत अली से आप क्यों नाकाम हुए? नाकाम तो खैर वो नहीं हुए, नाकाम तो वो लोग हुए जिन्होंने यानी उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। तो उन्होंने कहा अब उनके मशीर हम थे, हमारे मशीर तुम हो। है जी। बात यह है कि एक तो होगी ना बैड लक, यानी 8-9 बिलियन डॉलर कोरोना पे लगे हैं जी। अगर 8-9 बिलियन डॉलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लग जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एक ये काम आता ही नहीं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अफसर शाही एक घोड़ा है, घुड़सवार ही उस पर सवारी कर सकता है, उनसे काम नहीं ले सकते। मुशीर बुरे रखे, प्रायोरिटीज़ नादुरुस्त हैं। ये क्या प्रायोरिटी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कल भी जो है रोना रो रहे हैं 3 साल पहले की हुकूमतों का। भाई आपने तलाफी क्या की? आपने पुलिस को कितना बेहतर बना लिया? वो तो बादले कर दिया ना। आपने अदलिया को कितना बेहतर बना लिया? आपने FBI को कितना बेहतर बना लिया? आपने सिविल सर्विस में क्या इस्लाहात मुतारफ़ कराई? आपने निज़ाम इंसाफ को कितना ठीक कर लिया? आपने गरीब आदमी की जो दिलदारी और दिलजोई और जो उसकी मदद, किस हद तक सरपरस्ती मुमकिन थी, मसलन मिडल मैन का मुनाफा का काम कुछ करने में कोई कोशिश की ही नहीं, और ज़िम्मेदार आप करार दे रहे हैं सिर्फ उसको।
ایک دو کورونا ہے، پہلا سال تو گزر گیا اس میں بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے میں، ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا جائے، اور ان لوگوں کی محنت کرنی پڑی جا کے دبئی اور چین اور سعودی عرب کی، جو اب آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی سری نگر ڈائریکٹ فلائٹیں جانے دیں، ذرا اندازہ لگائیں، ہاں جی، تو خیر ہمت دکھائی. پھر یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے. مثلا آپ مل کے ترکوں سے اور مہاتیر محمد سے ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لوگ تو کام کرتے ہیں دبئی میں اور وہاں سعودیہ میں، زیادہ تر مبادلہ تو وہاں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں سلیقہ مندی سے کریں. جب مکہ فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے قبائل سے معاہدے کیے، رازداری اتنی برتی کہ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق اعظم اور جناب علی کرم اللہ وجہہ کو اور جناب عثمان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی رازداری برتی تو مکہ فتح کر لیا نا. حکمت ایک چیز ہے. اب جو وزیر اعظم یہ کہے کہ وہ اگر وہ دولت واپس کر دیں، ان دولت جمع کی ہے انہوں نے، اپنا لوٹ مار کی ہے شریف خاندان زرداری خاندان، واپس کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں 2 خاندانوں نے لوٹ نہیں لوٹ لیا نا، تو انہوں نے ان کی اپیل پہ وہ واپس کر دیں گے. نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو آپ کے پاس کوئی نظام عدل ہے نہیں جو مجرم کو سزا دے. ہاں جی، جو ناظم جوکھیوں کے قاتل کو پکڑ سکے. پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے تو پکڑا گیا نا. جی مقدمہ درج ہوا ہے، پکڑے کہاں گئے؟ باقاعدہ اس کی ویڈیو آئی تھی، مجھے کچھ ہوا تو اس کے نہیں مظاہرے ہوئے پورے سندھ میں، سڑکیں بند ہوئی، پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے. تو یہ پھر یہ کہ اس سے پہلے کتنے اس طرح کے کیس ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی نظام عدل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ترجیحات نہیں ہے، آپ کی پارٹی آرگنائزڈ نہیں ہے، آپ سول سروس سے کام نہیں لے سکتے. میں تو کل پرسوں جب پڑھا کہ 130 روپے چینی بک گئی ہے تو میں نے تو ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھ لی اس حکومت پہ. اب 140 ہونے والی ہے 140 نہیں 150 میں بکی ہے. ٹھیک ہے. اب شوگر ملوں کا قصہ کیا تھا؟ شوگر ملوں کا قصہ یہ تھا کہ بھائی آپ نے ان کو ہینڈل کرنا تھا سلیقہ مندی سے. سارے تو جرائم پیشہ نہیں تھے، اور بات ہی ان سے کی جا سکتی تھی نا. دیکھیے برطانیہ کا گوشت بند کر دیا یورپی یونین نے، تو ٹونی بلیئر جو ہے وہ ایک یورپی ملک میں گیا اور ان سے ریکویسٹ کی اور وہ مسئلہ حل کیا. اور کینیڈا میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں فرانس میں کوئی کمپنی دیوالیہ ہونے لگے تو وہ جاتے ہیں ٹیکس کلیکٹرز اور بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی دانستہ غلطی نہیں ہے، جرم نہیں کیا، حالات ان کے خراب ہو گئے، تو اس کا مثلا $10 کروڑ ٹیکس ہے یا 10 کروڑ پاؤنڈ ٹیکس ہے، تو اس کی قسطیں کر دیں گے تاکہ ان کو کسی طرح بچایا جا سکے. کاروبار کو فروغ دینا ہوتا ہے، خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ دولت پیدا کرنا. تو وہ آپ شوگر مل والے اگر کوئی زیادتی کر رہے تو اس کو ہینڈل کرتے، چھاپے مارنے سے. انٹرنیشنل مارکیٹ سے منگوائی نہیں، جیسے گیس نہیں منگوائی. 2 پروگرام ہم نے کیے کہ گیس منگوا لیں، اور ان سب 2 کیا کئی کیے. 2 تو دفعہ تو پوری تفصیل سے یہ عرض کیا. تو ہم کس سے پوچھ کے آتے ہیں؟ ایکسپرٹ سے پوچھ کے آتے ہیں نا، کہ اس وقت تو گیس مل جائے گی $5-6 پہ، $7 پہ، اب ہو گئی $25 پہ. ٹھیک ہے. خیر وہ آگے چل کے بتاتا ہوں. کچھ امید پیدا ہوئی ہے آذربائیجان سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا باقی سیاسی خبریں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. حضرت مولانا فضل الرحمان کی 2 بڑی اہم میٹنگز ہوئی. ایک تو ہوئی جامعہ شریفیہ میں لاہور، اپنے مکتب فکر کے علماء کے ساتھ. کہا جاتا ہے اس پہ کنفرم تو نہیں میں کر سکا، مجھے ابھی آخری تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے. جیسے تقی عثمانی بھی موجود تھے اور بھی بڑے ان کے سکا علماء موجود تھے، اور دوسری میٹنگ اکابر. اور اس میں ان سے کہا پہلے اس کی تو رودات سن لیں. ان سے کہا بھائی ٹکر نہ لیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور ملبہ بھی بہت ہے. وہ زمینوں کے قصے ہیں، اثاثوں سے زیادہ ہیں، آمدن کام ہے. اس کو کوئی نیب کے کیس ہیں جو دھمکی دی تھی کہ میں 2 لاکھ آدمی لے کے جاؤں گا. بھائی جس بھی مجرم کو بلایا جائے وہ 2000 2 لاکھ وہ جتھے لے کے پہنچ جاتا ہے. اگر عمران خان کو بلائیں تو وہ یہ تو 2 لاکھ ہے، وہ 10 لاکھ آدمی لے جائے. اور نواز شریف کو بلایا جائے تو وہ 20 لاکھ آدمی لے جائے. تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ الزامات غلط ہیں، یہ ثبوت ہے. اچھا یہ بھی ہے. اچھا پھر ملاقاتیں پنڈی میں اسی سے جس سے شہباز شریف کی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا ایک چپکلش ہو گئی ہے پیپلز پارٹی میں، JUI میں بڑی شدید.
انہوں نے ان سے کہا, عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا, مولانا عبدالغفور حیدری نے, کہ جی یہ ہم تو اس حکومت کا تختہ الٹنے ہی والے تھے کہ پیپلز پارٹی بھاگ گئی, اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. پیپلز پارٹی اس پہ جمیل سمرو صاحب نے, جو مشیر ہیں, زرداری صاحب کے بھی رہے ہیں, بلاول صاحب کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ضیاء الرحمان کو ہم نے ڈپٹی کمشنر لگایا تھا, وہ تنازع ہوا تھا, عدالتی حکم پہ ہٹانا پڑا, تو پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنی تھی. اور کے ایم سی کے, کراچی میونسپل کارپوریشن کے ٹھیکیداروں کے 15 سال پرانے بل لے کے آ گئے کہ یہ ادا کریں, مولانا صاحب ان کی پارٹی کے لوگ. تو یہ پی ڈی ایم اس لیے بنی تھی. اب تلخی ان میں بہت ہو گئی ہے. ویسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہوں یہ الگ الگ ڈیل کریں گے, یہ بھی ایک دن آئے گا. ابھی اب یہ کام کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی 1 نہیں 2 ملاقاتیں غالباً ہوئی ہیں, اچھا تسلی دے رہے ہیں کہ مئی میں الیکشن ہو جائے گا. پتہ نہیں ورکروں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں یا پاسبل دھیما پان نے دونوں کے لہجے میں ملاقاتوں کا نتیجہ نہیں. یہ ایک ہی وجہ یہ بھی ہے, یہ امید وہ کر رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو جائے. اچھی بات ہے, فیئر الیکشن کی تو جب بھی ہوں تو اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کیسی تو اب یہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے. اب ان کا مسئلہ, ان کے مسائل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. شہباز شریف 25 ارب روپے کا حساب کہاں سے دیں گے؟ آج بھی عدالت میں گئے تو وکیل کو جو ہے وہ ہوا ہے کرونا ہو گیا, ڈینگی نہیں, کرونا ڈینگی کرونا ان کو ہوا تھا, ہوا ہے نہیں ہوا اللہ بہتر جانے. اچھا اس 25 ارب روپے کا وہ پھر ہر دفعہ تاریخ مل جاتی ہے ان کو, ٹھیک ہے جی, تاریخ مل گئی. اب جج کیا کرے جی, وکیل صاحب کو ڈینگی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ عجیب نظام انصاف ہے بھائی, یہ جج یہ بھی اس نظام انصاف میں یہ نہیں ہوتا کہ جج کہے کہ جی جاؤ ابھی ایک آدمی جائے اور وہ جا کے دیکھ کے مریض کو دیکھ کے آئے اور پھر وہ تاریخ لے لی. اس 25 ارب کا کیا ہوگا؟ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں پاپڑ والوں کے اور گنے کا رس بیچنے والوں کے اور دہی بلے بیچنے والوں کے, زرداری صاحب کے, ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ کوئی سیدھی راہ پہ چلے تو تب ہے نا. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ الیکشن کا یہ امید کر رہے ہیں اور افتاد جو آ پڑی ہے وہ یہ ہے ناقابل برداشت. چینی کی اتنی مہنگائی, آٹے کی اتنی مہنگائی, پتی بھی 50 روپے مہنگی ہو گئی ہے, چائے کی پتی, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں, گھی مہنگا ہو گیا ہے, ہر چیز تک یوٹیلیٹی سٹور پہ جہاں حکومت سبسیڈائز کرتی ہے. اب اس کا نظام بھی یہ نہیں بنا سکے. 3 سال میں آپ یوٹیلیٹی سٹور کا ایسا نظام نہیں بنا سکے کہ پلفریج نہ ہو. ٹھیک. اچھا اب یہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ اگلا بجٹ نہ پیش کر سکے. یہ اپوزیشن اس کو ٹارگیٹڈ کیے بیٹھی ہے. دیکھیں ایک تو یہ بجٹ ہے جس میں کوئی حالات اتنے مشکل ہیں, وہ ڈالر گر رہا ہے افغانستان کی وجہ سے. دوسری اگلے بجٹ میں برات دے سکتے ہیں, اس سے اگلا بجٹ بھی یہ پیش کریں گے, مطلب اس کو تو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے نا. وہ تو جون میں ہوگا تو کوئی چند ماہ کے بعد الیکشنوں کے نگران حکومت ہوگی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اچھا اس میں کچھ تھوڑی بہت برات دے سکتے ہیں. جیسے شاہد خاقان عباسی نے 200 ارب روپے دے دیے تھے ڈیولپمنٹس کے لیے, 7 ارب روپے مانگے تھے انہوں نے اپنے حلقے میں سوئی گیس کے لیے جو انہیں نہیں ملے تھے, گیس لگانے کے لیے جو انہیں نہیں ملے تھے. خیر یہ جو ریلیف پیکج آ رہا ہے اس کا امپلیمنٹیشن اس کی کس طرح سے ہوگی؟ اس کی میری تو سمجھ سے باہر ہے. 923 روپے بنتے ہیں یا 900 روپے بنتے ہیں 950 ایک خاندان کے لیے. اب اس میں اگر 6 آدمی ہیں تو ان کو 3 روٹیاں ایک دن میں وہ مل سکتی ہیں. آدھا کلو آٹا اس کا روزانہ کے حساب سے آتا ہے. اچھا جو ریلیف پیکج انہوں نے اناؤنس ٹھیک ہے جی. اچھا یا آدھا کلو سے کچھ زیادہ 3 یا 4 چپاتیاں, تو اس کی بجائے احساس پروگرام کے جو 60,000 لوگ ہیں انہی کے بڑھا دیتے 2-3 ہزار روپے. اس کے لیے میکانزم بنائیں گے. کرانے کی دکان والا اندراج کرے گا, وہ کتنے جیلی اندراج کر سکتا ہے, نہ جانے اس میں کتنا وقت لگ جائے جو ریلیف پیکج, اور اس کو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. یہ کون مشیر ہیں جن کو یہ نسخے لکھ کے دیتے ہیں؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے. ایم کیو ایم کا رویہ میری سمجھ سے باہر آ رہا ہوں صاحب. وہ کیا چاہ رہی ہے ایم کیو ایم؟ ایم کیو ایم کچھ نہ کچھ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا, ان کو جب کانسٹیبل آپ کو روک لیتا ہے اور آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا تو وہ کیا چاہتا ہے. وہ میری بھتیجی جا رہی تھی تو اس کو روک لیا, وہ انگلینڈ سے آئی تھی, تو اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو, لائسنس تو گھر بھول آئی ہوں. تو اس نے کہا 50 روپے دے دو. 50 روپے. اس نے کہا کہ وہ 1 پاؤنڈ, اس وقت پاؤنڈ اتنے کی تھا, آدھے پاؤنڈ میں معاملہ نمٹ گیا. ہاں جی.
تو کیا چاہتے ہیں کچھ یعنی مستقبل کے امکانات بھی ملحوظ رکھتے ہیں کہ کل کوئی اور حکومت آئے اس کے ساتھ معاملہ کر سکے. تو انہوں صاحب قافلے کے ساتھ مشاورت کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کا سسٹم کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہے, بہتر جانتے ہیں. قافلے تو جو اگر ہے پرویز ایک مفروضہ ہے, پرویز علیہ وزیر اعلیٰ ہوتے ایک مفروضہ, ٹھیک ہے, 1122 انہوں نے بنایا تھا, درست, سرکاری افسروں سے کام ٹھیک لیتے تھے, بالکل ٹھیک, ایمرجنسی میں ہر دوائی ملتی تھی, ٹھیک ہے, 1 ملین جاب اس وقت پیدا ہوتی تھی ہر سال, آخری سال کے سوا. افسر شاہی کو وہ سمجھتے تھے, سیاست کو وہ سمجھتے تھے, عام آدمی سے ڈیل کرنا وہ جانتے تھے. اب آپ جب عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے, اب کتنی دفعہ میں اس بات کو دہراؤں, وہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ وہ بلدیاتی الیکشن, وہ کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب آپ سے کوئی پوچھے تو کہیں گے 5 سال پورے ہو جائیں تو پھر پوچھیے گا. پھر کیا پوچھنا ہے؟ دودھ چولہے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ گر رہا ہے, وہ کہ بھائی بعد میں پوچھنا, ابھی ابلنے کے لیے رکھا ہوا ہے, جب دودھ سارا گر جائے گا تو پھر کیا؟ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. فیصل وابڈے اور عثمان بزدار اور عامر کیانی, ایک آدمی کا فون آیا, ایک ٹاپ بیوروکریٹ کا سیکٹری خزانہ رہے ہیں, باتیں کرتے ہوئے وہ فرتے جذبات سے رو پڑے. کہنے لگے کرونا ہو گیا تھا تو میں ملٹری ہاسپٹل میں گیا, انہوں نے میرا اتنا اچھا علاج کیا, اتنا خیال رکھا, غذا کا ہر چلے بر وقت ٹیسٹ کیا, تسلی تشفی بھی دی, غذائیں بھی ٹھیک دیں, دوائیں بھی ٹھیک دیں. یہ بات کہتے ہوئے رو پڑے اور انہوں نے کہا جنرل کیانی کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے اس ہاسپٹل کو بڑا اچھا. میں نے کہا ایک کو نہیں, کبھی تاریخ اس آدمی کو روئے گی, ایک نہیں, جتنے ہاسپٹل ملٹری کے تحت سب اچھے کر دیے, اتنے اچھے کر دیے کہ وہاں جائیں آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں. کام کرنے سے ہوتے ہیں, باتوں سے نہیں ہوتا. یہ ان کا سارا زور, جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ترکوں نے بھی ان سے کہا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ آپ کا سارا زور پراپیگنڈے پہ ہے. بات پہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا, انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے, دکھاؤں گا, آپ کہیں میں کوشش کروں گا, دعویٰ کرتے تھے, یہ کوشش کروں گا. 15% ٹیکس تو ہر سال ویسے ہی بڑھ جاتا ہے, کیسے؟ انفلیشن سے. 15% انفلیشن ہوتی ہے نا, تھوڑا سا کاروبار بھی بڑھ گیا. اور اب بھی جو ٹیکس جس پہ بڑا فخر کر رہے ہیں بڑھ گیا, تو امپورٹس پہ ڈیوٹی ہے, اس میں بھی اگر وہ کرتے ہیں, اس کی قیمت کم دکھاتے ہیں درآمدی مال کی, تو وہ اگر نہ ہو تو کچھ اور بڑھ جائے. مگر قرض بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی, 7 سے 8 ہزار روپے 3 سال میں ایک عام خاندان میں بوجھ بڑھ گیا ہے, اور 1000-1500 روپے کا تو پچھلے ایک ہفتے میں بڑھ گیا ہے. ساری بنیادی اشیاء تو ہارون صاحب ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیڈ لک بھی تھی, تو کرونا ہو گیا اور چیزیں ہوئی, ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, لیکن آپ نے کیا بھی کیا. مزید بھی کچھ انیشیٹیوز گورنمنٹ لے رہی ہے ہارون صاحب, اس کے اوپر ایک بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. سیاست کے متعلق اندرون خانہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں, جس میں مذاکرات کی ایک لمبی فہرست ہے, اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آپ کچھ اہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. 2 مختلف محاذ ہیں جس پر تحریک انصاف کام کر رہی ہے, امکانات کتنے %؟ حکومت کام کرے, تحریک انصاف کوئی کام نہیں کرتی. تحریک انصاف صرف آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے. تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے, حکومت کام کر رہی ہے. چلیے, نمائندگی تو حکومت میں تحریک انصاف کر, اور اس میں بھی جو اس سے تحریک لبیک سے جو مذاکرات ہوئے ہیں, دیکھیں کچھ تحریکیں تو نہیں, اب کیا قلعدم ہے. جب حکومت نے اعلان کر دیا 30 وزراء کے دستخط چاہیے, 19 کے ہو گئے ہیں, تو وہ قلعدم کیا, وہ فنکشنلی ہے. جب پریکٹیکلی اعلان ہو گیا, عملاً تو وہ سرگرمیاں ویسے ان کی جاری ہی ہیں, اور وہ پروسیس مکمل بھی نہیں ہوا تھا. اس کے لیے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا ضروری تھا, جو نہیں تھا. اعجاز چودھری صاحب تو کہتے ہیں ہم ان سے الیکشن الائنس کریں گے, اس سے بھی آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا. اس کی وجہ وہی ہے جو پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ بھائی 133 میں کاغذات مسترد ہو گئے نا جمشید چیمہ صاحب کے, جو فرماتے ہیں
کہ یہ تو میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کاغذات نامزدگی، یا وکیل کا کام تھا. وہ یہ پولیٹیکل ورکر کا کام ہوتا ہے، اس میں 2-3 تو کاغذ چاہیے ہوتے ہیں. تجویز کنندہ اپنا شناختی کارڈ نمبر پتہ، تجویز کنندہ کا شناختی کارڈ نمبر پتہ، اس کو چیک کر لیا جاتا ہے. اور تجویز کنندہ، تائید کنندہ، یہ کام کون سا ہے؟ یہ تو ایک کونسلر جانتا ہے. اور دوسری بات ان کو اس میں ہکا بکا ہی رہ گیا کیا کہ 7% کا ڈفرنس ہے. 41% ووٹ لیے تھے، جاج چودھری نے الیکشن لڑا تھا، تو 7% کا فرق میرے لیے کیا ہے؟ میرے جیسے آدمی کے لیے کیا؟ آپ نپولین ہیں، دعوے، آپ ابراہم لنکن ہیں، آپ چرچل ہیں، آپ ڈگال ہیں. 7% کا فرق تو بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مہنگائی ہے، جرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، کام کو ہو رہی رہا. وہ نشتر 2 کہاں ہے؟ وہ میاں ولی مظفر روڈ کہاں ہے؟ کام کہیں ہو نہیں رہا. لاہور شہر میں وہ ایک ہمیں مکان چھوڑنا پڑا، وہ انڈر پاس بن رہا ہے. اگر پرویز زلائی یا شہباز شریف ہوتے تو انڈر پاس بن چکا ہوتا. 3 مہینے سے ہم اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جگہ پہ کہ انڈر پاس بن جائے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کوئی 3 مہینے چھوڑ 6 مہینے میں بھی، سال میں بھی بن جائے. 4 سال سے پروجیکٹ نامکمل پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ کام رکا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا اس انڈر پاس پہ. وہ خیر بہرحال یہی مطلب ہم بھگتتے آئے ہیں ہمیشہ سے. کام ہوتا ہے فوجی حکومتوں میں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ فوجی حکومت تو کوئی حکومت نہیں، حکومت تو سول ہونی چاہیے. دنیا بھر میں ترقی تو سول اداروں کے بل پہ. کیا ہے وہ فائنینشیل ڈسپلن قائم کر دیتے ہیں، امن ہو جاتا ہے، اور سول سروس کو کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ سول سروس کے ساتھ یہ نہیں کرتے کہ انہیں دھمکیاں دیں، انہیں کام لینے کا طریقہ آتا ہے. دباؤ بھی ہوتا ہے نفسیاتی، ظاہر ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس ملک میں جب ترقی ہوئی فوجی حکومت کے دور میں ہوئی، ورنہ نہیں ہوتی. اب استحکام کے حوالے سے اور وہ اب ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ ادھر اپنے ہیں علی محمد خان صاحب، پیر علی محمد خان، ٹھیک ہے، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، یہ بھی پیر شاہ محمود قریشی. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہے ادھر سے اپنا انہوں نے ایک درخواست دی ہے مولانا غلام غوث نے اور حافظ اللہ صاحب ہیں، اور انہوں نے حفیظ اللہ صاحب نے کہ بھائی غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں. مطلب جو کچھ ہم نے کیا غلط فہمی میں کیا. کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، غلط. اور آئندہ سے قانون کی پاسداری کریں گے، مگر اس کا مطلب اپنی غلطی مان لی. جی. دوسرا تنازع یہ اٹھا کہ یہ جناب اپنا فرانسیسی سفیر کا مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے تو یہ تو تھا ہی نہیں ایجنڈے میں. اس پہ شیخ رشید نے کہا وہ تو سعد رضوی صاحب تو ابھی تک اس پہ مصر ہیں کہ یہ ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میڈیا نے ہمیں غلط رپورٹ کیا. پھر ساری ذمہ داری میڈیا، سب سے آسان ہدف ہے. اب میڈیا نے کیا ہے، غلط انٹرپریٹ کیا. ہم تو اب بھی اسے دستبردار نہیں ہوں، لیکن یہ قومی اسمبلی میں جائے، پہلے بھی یہی تھا. پارلیمانی کمیٹی میں جائے یا اسمبلی میں جائے، یعنی پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی میں جائے، پہلے بھی یہی تھا. اچھا، بندے تو ان کے رہا کر دیے 2100. میں اس دفعہ بھی غلطی کی، جی ٹی روڈ پہ چلا گیا. میرا خیال تھا مجھے راجہ بشارت صاحب نے رات کو کہہ دیا کہ وہ ڈسپرس ہو رہے ہیں. اب انہیں پوری اطلاع نہیں ہوگی، وہ دانستہ تو ظاہر مجھے غلط نہیں بتا رہے تھے. میرے پھر بھائی انہیں دیہاتی سڑکوں سے ہو کہ وہ لمبا چکر کاٹ گئے، 1.5-2 گھنٹے کا فالتو جانا پڑا. تو ابھی تک وہاں پہ کیوں موجود ہیں سڑکوں پہ ہارون صاحب؟ موجود ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر اپنا جو یلغار کر سکیں. اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہیں ہمیں کالج میں روک دیتے. بھائی جو مکہ جنگ کے بعد یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اور یہیں ٹیئر گیس وغیرہ. اچھا، وہ جو خط لکھا ہے انہوں نے خالد نواز وریو نے، وریو بھی کہا جاتا ہے، وریا بھی کہا جاتا ہے. وہ جو ہیں اسپیشل برانچ کے جی، سی آئی اے کے، سب سی آئی اے کے، وہ آئی جی کو لکھا ہے کہ وہاں کس جگہ پہ، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ سے پہلے اپنا جب انہوں نے ہم پہ سادھو کے شاید سادھو وہاں پہ جب پتھراؤ کیا تو سب بھاگ گئے پیچھے سے. ہاں، ان کا لوگ زخمی ہوئے. ایک الگ کہانی. اچھا، اب ایک تو پہلو سے دیکھیں تو حکومت کا رویہ ٹھیک ہے، دانائی کا رہا. اگر لاشیں گرتی، اگر تشدد کیا جاتا، پہلے ہم ٹی ٹی پی کو کتنا ہم نے بھگتا ہے، 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں. آئرلینڈ کے تجربے کو ذہن میں رکھیں اور جگہیں بھی
کہ انتہا پسند تنظیموں کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ آ جائیں مین سٹریم میں, اور نا جمعیت علماء پاکستان تھی, مولانا نورانی وفات پا گئے, ان کی وفات سے پہلے کمزور ہو گئی تھی پارٹی, لیکن بہرحال ٹاپ رینک پرسنالٹی تھی ان کی. طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ تو خواب دیکھتے تھے نا وزیر اعظم بننے کا, اور ان کے اشارے پہ وزیر اعظم بھی برطرف ہو جائے اور صدر بھی برطرف ہو جائے, اور اپنے کو تو بچگانہ باتیں تھی, دعوے بڑے, اور وہ تو ایک مطالبہ بھی نہ منوا سکے اپنا, اور دوسروں کو تو چھوڑیے, عمران خان سے نہیں منوا سکے, نواز شریف سے زرداری سے تو کیا منواتے ہیں ہارون صاحب. لیکن ایک خاص وزیر تو بہت زیادہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اگر آپ مین سٹریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ دو رہے, ایک بات وہ کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب, آپ نے پوچھا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے امیدوار کو ووٹ دے دیں گے ہم, اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے, اگر جمشید چیمن صاحب کو نہیں اجازت ملتی ابھی تک مشکل, تو ٹی ٹی پی ایل کے اس کے تحریک لبیک امیدوار کو ووٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ وہ کسی سے الائنس کر لیتے ہیں تو 30-40 سیٹوں تک کا فرق پڑ سکتا ہے, 20 کا, 30 کا یا 40 کا. تو یہ وہ بات اس پولیٹیکل اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, وہ بچے ہیں, جب آپ ان سے الائنس کریں گے اور انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کی سیٹیں, وہ سیٹیں نہیں مانگیں گے, پھر اس میں انٹرنیشنل پریشر کا. فواد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے استعمال پہ یقین رکھتے ہیں, میڈیا کے معاملے میں بھی ان کے اپروچ یہی تھی, اور دوسرا وہ مذہبی طبقات سے بہت ہی نالاں ہیں. سوال یہ مذہبی طبقات کی ہم کوئی تحسین و تائید نہیں کر سکتے ایز اے ہول. کسی بعض پارٹیوں نے اچھا کام کیا, کچھ کام اچھے کیے, مثلا میں نے ویلفیئر کا, ایجوکیشن کا کام بہت اچھا, بہت اچھا, انبلیویبل حد تک اچھا کیا. اسی طرح یہ اپنا جو ادارے ہیں کراچی کے, انہوں نے جو ویلفیئر کے کام کیے, دیوبند کے مکتب فکر کے, تو انہوں نے بھی بعض کام اچھے کیے. میں کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں کر, ایز اے ہول ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے. مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا, سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے. امن قائم ہو, ملک کا دفاع ہو, نظام انصاف ٹھیک کام کرے, پولیس ٹھیک ہو, اور عام آدمی کی زندگی آسانی پیدا کی جائے. اس میں مسلم غیر مسلم کا بھی سوال نہیں ہے, اس میں کسی مکتبہ فکر کا کیا سوال ہے. لیکن اگر جمعیت علماء اسلام قائم ہے, جس کے اندر سے لشکر جنگی بھی پیدا ہوا, ٹی ٹی پی بھی پیدا ہوئی, اسی اسکول آف تھاٹ کے اندر سے پیدا ہوئی, تو ان کو بھی تو پارٹی مطلب کہ ان کو بھی تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ قبول کیا جا سکتا ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ البتہ ایک بات کا بہت رنج ہے, اور میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں, ایسی باتیں پبلکلی کہنے کی نہیں ہوتی. جب پولیس والوں کا احوال پرسوں رات کو میں نے پڑھا تو میں رو پڑا, اچانک مجھے احساس ہوا میں رو رہا ہوں. کیا ہوا؟ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی وہ جو مار کے مار ڈالا ایک آدمی کو, وہ انسان نہیں ہے, ان کا لہو ہمارے جیسا سرخ نہیں ہے, ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی سواگنیں نہیں ہیں, ان کی بیویاں نہیں ہیں, ان کے بچے نہیں ہیں. اس کے لیے کام کریں, وہ تو ایک ڈسپلن فورس ہے, انہیں جہاں حکم دیا جائے گا وہ جائیں گے, ڈپلوائے ہوں گے. اچھا, ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں مارا جاتا؟ پھر معاہدہ کر رہے تھے اس وقت, یہ بالکل سمجھتے نہیں ہیں, ایک پہلو کو دیکھتے ہیں بس. یہ تو ٹھیک ہے, صلح ہی ہونی چاہیے تھی, صلح کے سوا اور کون سا راستہ ہے استحکام کے لیے, لیکن کے لیے. اب مسئلہ ہے, مجھ پہ کسی نے اعتراض کیا, میں نے تو معافی مانگی اس پہ ٹویٹ پہ. اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ خون بہا حکومت ادا کرے؟ خون بہا پہلے ورثاء سے کو راضی تو کرے. میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. اس کا صرف دیت نہیں ہوگی, خون بہا گا, اور ورثاء کے پاس جانا چاہیے ٹی ایل پی کے لوگوں کو. آئیں, مرکزی دھارے میں آئیں, سیاست کریں, اور کوئی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں تو کریں. اور یہ ملحوظ رکھیں کہ پاکستان اتنی نازک سچویشن میں ہے کہ امریکہ ہمیں غیر مستحکم کرنے پہ تلا رہتا ہے, اور انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہر موقع سے. یہ جن لوگوں نے کہا نا کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ تو خیر خرافات ہے, یہ بالکل نہیں ہے. ان کا تحریک پاکستان میں اس مکتب فکر کا کردار بہت واضح تھا, بہت ہی, یعنی سب سے زیادہ پرجوش کردار انہوں نے ادا کیا. لیکن بھائی آپ دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہے. پہلے ہم ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے, آئی ایم ایف اتنی سخت شرائط عائد کر رہا ہے, اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں کیا صلح حدیبیہ نہیں تھی؟
जनाब रसालत माब जैसी उनके साए जैसा भी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ठीक है, जिन पे अल्लाह कहता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। चाँद सूरज को अल्लाह ताला चिराग कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज कहता है। कैसी बात है, सूरज को चिराग कहता है, ठीक है। कोई ज़मीन का गोशा ऐसा नहीं है जहाँ हर वक्त दरूद न पढ़ा जा रहा हो। वो लौट आए, वो लौट आए उम्रा किए बगैर, ठीक है। और हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा क्या हम हक़ पे नहीं? उन्होंने कहा हम हक़ पे हैं। हिकमत एक चीज़ होती है, पीछे हटना पड़ता है। एतदाल के इतनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल की तलकीन की कि कोई हद नहीं है। जिस चीज़ से फितना पैदा, उससे बुरी चीज़ क्या है? जाए ना उनके घरों में, जो सिपाही जो पुलिस अफसर मारे गए, उनके घरों में जाएं। वो वहाँ जहाँ एक लाश पड़ी, लाश वहीं पड़ी रहती है, लाश दफन नहीं हो जाती, जिस्म सिर्फ दफन होता है ना। वो घर वाले जो हैं, और ये 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए तो देते हैं शहदा को, उससे ज़्यादा दें, और ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगे, उन्हें राज़ी करें। पुलिस ही ना हो जिस मुल्क में, अच्छी बुरी पुलिस का अफसरशाही अच्छी है, सियासतदान अच्छे हैं, अखबार नवीस अच्छे हैं, जज अच्छे हैं, बाकी कौन से अच्छे हैं? भाई पुलिस ही नहीं होगी जिस मुल्क में, उसमें हुकूमत क्या होगी? हारून साहब मोराल कैसे बुलंद होगा पुलिस का? तबादले कर दिए, अगर करना चाहते हैं, देखो तबादले तो उन लोगों के किए जो वहां से भाग गए। सीसीपीओ, डीजी ऑपरेशन, एसएसपी, कुछ तबादले और भी हुए, ये भी आपको बता दूं। वो फुटेज देखी गई जब शेख रशीद ने कहा कि वहीं हमें कॉलेज के पास रोक सकते थे, पता चला पुलिस अफसर तो भाग गए थे। इससे भी मामले की नज़ाकत का अंदाजा होता है। पहले दिन से ये बहुत पहले तय होना चाहिए था, खुदा का शुक्र है अब हो गया, इससे पहले होना चाहिए था। कुछ तबादले चीफ मिनिस्टर साहब ने किए कि डीजी खां में वो कहते हैं कि मेरे इशारा अबरू पे काम करें पुलिस अफसर साहब, आईजी साहब के कहने पे नहीं हुए, ठीक है। ये है चहेते लाडले वज़ीर आला हैं, जो चाहें करें, ठीक है ना। जो इनकॉम्पिटेंट जब आदमी मुकर्रर करते हैं उसकी कीमत बहुत भारी होती है। तो खालिद नवाज साहब ने जो खत लिखा है उनसे, वो तो एक अलग कहानी बता रहा है, किसके ऑर्डर्स थे, पुलिस वाले कैसे चले गए, फ्रंट लाइन पे हम लोग मौजूद थे, उसकी तहकीकात भी तो होनी चाहिए। नहीं, तहकीकात तो बहुत सी चीज़ों की होनी चाहिए, ओवरऑल जायज़ा उनको लेना चाहिए, लेकिन तहकीकात तब होती है जब आदमी पहले ये तस्लीम करे कि मेरी हिकमत अमली में गलती थी, ये इमरान खान साहब माने। हालत तो ये है कि मेरे जैसे अखबार नवीस जो तवाज़ुन को मलहूज़ रखने की सरतोड़ कोशिश करते हैं दिलो जान से, हर रोज़ गंदी गालियाँ खाते हैं, हर रोज़। हम तो नवाज शरीफ की और दरदारी की लूट मार को कम एलेबोरेट नहीं करते, उसका जिक्र करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, उनकी हर गलती का तज़किरा करते हैं, ज़ोर शोर। इसके बावजूद गंदी गालियाँ खाते हैं, इसके बावजूद तवाज़ुन मलहूज़ रखते हैं। एक दफ़ा इमरान खान साहब ने अपने मीडिया सेल से ये नहीं कहा कि कम से कम गैर जानबदार अखबार नवीसों के तो गालियाँ न दो। हाँ जी, और गालियाँ भी कैसे देते हैं आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। भाई बंद कर दो अखबार, सारे चैनल बंद करो, ठीक है। और आप ये नहीं अदालतों से भी लड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन पर चढ़ जाओ, इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ पेश करें। इलेक्शन कमीशन आपका मौक़िफ़ पेश नहीं सुनता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, उसको आप अपने असर के अंदर नहीं रख सकते। यही अंदाज़ तजारत है तो कल का ताजर बर्फ़ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। ये लतीफ़े के तौर पे याद रखी जाएगी इमरान खान साहब की हुकूमत। और सबसे बड़े लतीफ़े का नाम होगा उस्मान बुज़दार को फैसल वापडा। कभी इसके लतीफ़े लिखे जाएंगे, इस पर मज़ा, ये फिल्में बनेंगी। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक तो मलीर के अंदर जो भाईमाना कत्ल किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे, इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर बात करेंगे, और आलमी सतह पर हम कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी कितनी कामयाबी के इम्कानात और आज़रबाईजान के साथ होने वाली डील कितनी पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हारून साहब, बहुत सारे मौज़ूआत हैं मगर उसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि कल अदम TTP के साथ जो खोस के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, सिराजुल हक हक्कानी जो हैं वो कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर दाखिला के तवस्सुत से खालिद खरासानी और मुफ्ती नूर वली से मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, सरगर्मियाँ उनकी बढ़ गई हैं TTP की। अब तक हम ये कहते रहे कि जी ये पाकिस्तानी तालिबान मुख्तलिफ हैं और वो मुख्तलिफ हैं। अब फिर आखिरी ब्रीफिंग में कहा गया कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उनसे कहा जा रहा है इनके ठिकाने बंद करें, इनको कंट्रोल करें, वो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कि वो तालिबान के जो अमीर हैं वो हैबतुल्लाह, मुफ्ती हैबतुल्लाह, वो उन्हीं के मुरीद हैं, उनके साथ मिलकर अमरीकियों से लड़ते रहे हैं। सरगर्मियाँ उनकी बढ़ गई हैं। उनसे कहा पिछले महीने एक तुर्क TV से इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अगर ये हथियार डाल दें और अपनी गलती तस्लीम करें तो उनको माफ़ कर दें। उन्होंने कहा हमारी कौन सी गलती है, हम तो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। ये जो GHQ पे हमला किया था ISI के दफातर पे, ये तो अलग बहस है। बच्चों को ज़िबा कर डाला है APS के, और जनाब वाला मीना बाज़ार पे, चर्च पे, मार्केटों में, बाज़ारात पे हमले किए, ये कोई गलती नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मसला वही है जो मैंने पहले आपसे कहा कि आपके पास क्या ऑप्शन है। तालिबान तो उन पर सख्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कतन कभी भी नहीं करेंगे। और आप अगर ज़्यादा ज़ोर डालेंगे तो जैसे ही मौका मिलेगा 2-4 साल के बाद वो इंडिया की तरफ माइल हो जाएंगे। आप कोई बहुत ज़्यादा तो हुस्न-ए-ज़न न रखें, ये हमारा बड़ा मसला है। ये खुदा का शुक्र अदा करें भाई, एहतियात के साथ डील किया जा रहा है मामले को। उधर से दहशत गर्दी बंद हो गई। अगर TTP के लोग करते हैं, बाज़ों का तारें भी काट देते हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे 2 दर्जन आदमी को रिहा करो, ठीक, और उसके बाद हम जंग बंदी करेंगे। जंग बंदी है, देखो वो खुद को एक मुल्क के तौर पे, एक फ़ौज के तौर पे पेश कर रहे हैं नफाज शरीयत पे। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो धड़े पहले जो तुले रहे थे फसाद पे, वो मुज़ाकरात पे आमादा हैं। अमलन तो अपनी गलती वो मान रहे हैं एक तरह से। तो ये पाकिस्तान को इस वक्त अमन की ज़रूरत है, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन ये है कि APS के जो शहदा हैं, बच्चे हैं, बेनज़ीर के कत्ल का इल्ज़ाम, फिर ये हम फंसे IMF में, FATF में, आपको पहले बताया है। एक अलग प्रेशर आएगा, आलमी प्रेशर होगा। एजाजुल हक साहब तो अपना एजाज चौधरी साहब तो कर सकते हैं एग्रीमेंट हर एक से, जिससे चाहे कर सकते हैं सीटों के लिए। लेकिन आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया का आप हिस्सा हैं। आपने अपनी इकानमी कभी ठीक की नहीं की, इन 3 वर्षों में उसे और ख़राब किया है। एक तो उफ्ताद पड़ी हुई थी ना पिछले कर्ज़ों की वजह से और कोरोना की वजह से, एक ये कि आपने उसे और बर्बाद किया। सही, ठीक है। ना कोई बीज अच्छा, ना कोई खाद बेहतर, ना कोई खाद की कीमतों की परवाह, न ज़राअत के लिए कोई प्लानिंग, न कुछ। जो भी फैसला हो मुल्क के मुफाद में होना चाहिए। मगर हम सब वो लास्टली आपसे ये पूछूंगी, वो ये भी कह रहे हैं कि हथियार डालने का जो हुकूमत, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत मुतालबा कर रही है कि पहले हथियार डालो, वो क़ब्ल इस वक्त मुतालबा है, तो ऐसे में कैसे चलेंगे मुज़ाकरात? चलेंगे, उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, चलेंगे। चले, ठीक है, लेट्स सी। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो मुल्क के मुफाद में होना चाहिए। हारून साहब, एक तो नैब रिकवरीज के हवाले से बात है, मगर आज़रबाईजान के हवाले से बड़ी अच्छी नैब रिकवरी का मामला तो बहुत सादा है। उसको पता नहीं अखबारात ने इतना संदेश क्यों बना दिया कि वो पैसे कहाँ गए। मसलन लाहौर ऑफिस का मैंने आज उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 60 अरब रुपए के प्लाट लेके हाउसिंग सोसाइटियों से जिन खरीदारों को दे दिए, 15 अरब रुपए कैश दे दिए। 60 अरब रुपए जिन्होंने प्ली बार्गेनिंग नहीं की, उनके मुकदमात अदालतों को भेज दिए। ठीक है, कुछ पैसे बैंकों के थे, वो बैंकों तो दे दिए, कुछ सूबाई हुकूमत के थे, सूबाई हुकूमत को दे दिए। उन्होंने कहा ये हम पंजाब का आपको बता सकते हैं। तो बाकी पैसे भी वो ऐसे ही। और फिर उसने एक फिक्रा कहा तंजन, उसने कहा शिकायत कुरिंदा कौन है? सलीम मांडी वाला और शायद खाकान अब्बासी, और दोनों नैब के मुल्ज़िम हैं। उनका मौका, आगे चलें। चलिए, ऑडिट होगा अरुण साहब, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, ऑडिट क्या उसका होगा, वो पैसे नैब वाले तो नहीं रख सकते। ये पॉसिबल है कि नैब वालों ने वो 800 अरब रुपए अपने पास रख लिया, ये मुमकिन है। ये तो एक बचकाना बात है। ठीक है अरुण साहब, बाकी नैब से जो शिकायत है वो अलग बहस है, वो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। आज़रबाईजान के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें, मगर मैं चाह रही थी उससे पहले आज़रबाईजान से 2 बहुत अच्छी खबरें। एक ये है कि उसके साथ तिजारत शुरू हो गई है, हो रही है। साथ तो उसके लगता है ना बॉर्डर पे बात, ताजिकिस्तान है अफगानिस्तान के, और पहले शमाल मगरब में है आज़रबाईजान। उनके पास बहुत तेल और बहुत गैस है, और वो आपको रियायती कीमत पे भी देने के लिए तैयार हैं, उधार भी देने के लिए तैयार हैं, और वो
ٹاپی جو گیس کا ہے وہ ہے، اس کا بھی امکان پیدا ہو گیا. آپ ایران سے اور ان سے گیس لے لیں. گیس کی ہمیں اتنی ضرورت ہے جتنی روزہ کھولنے کے بعد پانی کی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے پاس 1/3 گیس پیدا کرتا ہے. 10 سال میں یہ ختم ہو جائے گی. اور بر وقت منگوائی نہیں گئی ہے، ٹرمینل بر وقت نہیں بنائے گئے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ وہ JF تھنڈر 17 میں انٹرسٹڈ ہیں. 12 ملک انٹرسٹڈ ہے. 2 کو ہم دے چکے، نائجیریا کو اور میانمار کو، جسے برما کہا جاتا تھا. اچھا، ملائیشیا اور کچھ ملک انٹرسٹڈ ہیں. اس کا ورلڈ مارکیٹ میں کمپنی F-16 کے قریب ہے. اس کا جو ہے نا جی تیسرا وہ تیار ہو گیا ہے ورژن. تو یہ 3 اس کی خصوصیات ہیں. وزن میں ہلکا ہے، ہر موسم میں کام آ سکتا ہے، وہ پرواز کر سکتا ہے، اپنے ہدف کو لاک کر سکے، یعنی اس کا ہدف اس سے بچ نہیں سکتا. اور یہ زمین سے زمین، آسمان سے زمین پر، فضا سے فضا میں اور فضا سے سمندر میں ٹارگٹ کر سکتا ہے. یہ ایک جو جنوبی کوریا کا، شمالی کوریا نہیں، جنوبی کوریا کا F-50 ہے، اس سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، مگر یہ اس سے بہتر ہے اور اس کی قیمت بھی اس سے $5 ملین زیادہ ہے. اس کی $30 ملین ہے، اس کی 25 ملین. اس کی 25، ان کی 30 ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے. تعلقات یہ آپ کا ایک، یعنی اچھا انڈیا نے بنایا ہے تیجا. ہاں جی، تیجا بتیجا ہی ہے، اس کو خود انڈینز کہتے ہیں اڑتا ہوا کفن. ہاں جی، اتنا خوفناک ہے یہ وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ٹینک بھی ایسے ہی بنایا انہوں نے. ارجن ایک ٹینک بنایا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا. تیجا سے مجھے انڈین موویز یاد آ گئی. پاکستانی سائنٹسٹ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں کمپیریٹیولی، انجینئر بہت اچھے ہیں، تو یہ بعد میں ہوا میں نہیں کہتا، اسی پس منظر میں کہتا ہوں نا. درست بات ہے. ہارون صاحب لاسٹ منٹ میں میرے پاس، یہ بڑی زیادتی ہو جائے گا، بات نہ کریں. ناظم جوکھیو قتل کے اوپر کیا ہوگا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. وہ عرب شہزادوں کو تلور کا شکار وہاں کھلا رہے تھے. ایک بھائی صاحب جو ہیں بڑے جو ہیں، وہ ملیر کی صوبائی دیہی نشست سے، جہاں دیہات ہیں، سندھی دیہات ہیں، وہاں سے MN ہیں. وہ نام کیا ہے ان کا؟ جام اویس جو MP ہیں. جام اویس. اور ایک جو ہیں وہ ٹھٹھا سے MP ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہ ناظم جوکھیو نے ان کی فلم بنائی اور وہ اس کے اپلوڈ کر دیا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دی. انہوں نے کہا ان کے سے افضل جوکھیو سے کہ اس کو لے کے آئیں، جو ان کا ایک بھائی جو افضل جوکھیو جو ضلع کونسل کا ممبر ہے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے. لے گئے اس کو، دھکے دے کے نکال دیا، اسے مار ڈالا. ہوگا کیا؟ سندھ میں یہی ہوگا. جہاں زرداری کی حکومت ہوگی، ہی ہیز اے فیسینیشن پر ایول. برے کاموں سے انہیں لطف ملتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. اس سے پہلے کیا انصاف ہوا؟ اگر ہنگامہ برپا رہا، میڈیا نے دباؤ برقرار رکھا، تو شاید کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.